وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام، ہم پچھلی آیات مبارکہ میں مشرکین اور منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے۔ اللہ کے بڑے شدید احکامات ان کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائے کہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے حبیب کو منافقین کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا گیا۔ ایک اور بہت بڑا حکم تھا کہ منافقین کا محبوب آپ جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بڑا تقابلی ہے، کمپیریٹیولی ہے۔ اللہ منافقین کے احوال کو اگر بے نقاب فرما رہا ہے تو ساتھ اللہ مومنین کے احوال کو بھی واضح فرما رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دینا شروع کی ہیں۔ وہ قربانیاں شروع ہوئی ہیں، یہ صورت نازل ہوئی 9 ہجری کے بعد، اور صحابہ کرام کی قربانیاں شروع ہوئیں آج سے، یعنی 9 ہجری سے تقریباً کوئی 22 سال پہلے، کیونکہ 13 سالہ مکی دور تھا اور 9واں سال یہ تھا۔ اب بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اور صحابہ اکرام کا مکے میں رہ کر مشکلات برداشت کرنا، طائف کے سفر میں حضور کا تشریف لے جانا، یہ سارے معاملات اللہ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور بڑا پیارا ایک معاہدہ ہے اللہ کا مومنوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین نے تو اپنی جانیں اور اپنے مال مجھے بیچ دیے، یہ بائع ہیں اور میں مشتری ہوں۔ یہ ایک کانٹریکٹ کے 2 بڑے کنٹینٹس ہیں کہ ایک خریدنے والا ہوتا ہے اور دوسرا بیچنے والا ہے۔ سیرت نے تفسیر لکھنے والوں نے بڑی پیاری اس کے اندر ایک مثال دی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین نے اپنی جانیں اور اپنے مال مجھے بیچ دیے، تو اس میں بیچنے والا کون بنا؟ مومنین۔ خریدنے والا کون بنا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ بات یہ لکھتے ہیں کہ یہ جان اور مال مومنین کو دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا، تو اپنی ہی چیز دے کر اللہ نے واپس خرید لی، اور دونوں شکلوں میں فائدہ اللہ نے مومنین کا فرما دیا کہ دونوں رخ اس بیع کے اور معاہدے کے اتنے اعلیٰ ہیں کہ اس میں فائدہ مسلمان کا ہے، لیکن اللہ مسلمان کی اپریسیشن فرما رہا ہے۔ آپ ذرا ترجمے کی طرف دیکھیے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشترا، خرید لیے ہیں، اسی سے نکلا ہے مشتری، خریدنے والا، بائع بیچنے والا، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، یہ اللہ نے خرید لیے ہیں۔ اور اس کے افزانے میں دیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے ان کی جان اور مال کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے عوض میں بے شک اللہ نے ان کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس لیے کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فیقتلون، یہ 2 اللہ نے سینس استعمال فرمائے ہیں، ایک ایکٹیو ہے اور ایک پیسیو ہے۔ فیقتلون ویقتلون، فیقتلون پس وہ قتال کرتے ہیں، صرف کرتے ہی نہیں ہیں، ویقتلون کبھی کبھی خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جہاد بالنفس کے ساتھ یہ جو جہاد بالسیف کا تصور ہے یہ یہاں بھی موجود ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدن علیہ حقا، وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوپر، حق کا بڑا پختہ، فی التوراۃ، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن مجید میں بھی، کہ مومن اللہ کے مشن کے اوپر کاربند جو ہے وہ لڑے گا بھی، کبھی کبھی مارے گا، کبھی کبھی مارا جائے گا۔ ہمیں اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام سارے انبیاء کا مذہب تھا، اور جہاد کا حکم ہر مذہب کے اندر موجود تھا۔
گو کہ آج یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئی، اس کا مذہب اسلام نہ رہا، اپنے مخصوص عقائد، عبادات اور معاملات ان کا اپنا مذہب بن گیا، جس کی قرآن ہمیں وضاحت دے رہا ہے کہ انہوں نے موڈیفائی کر دیا اپنے سارے احکامات کو۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے بڑا پختہ فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل اور انجیل میں بھی، والقرآن اور قرآن میں۔ اب ہوا یہ کہ تورات اور انجیل میں تو جہاد کے حکم گئے، وہ کریں گے کس کے خلاف؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی جہاد کی آیات بھی آج مغرب کو اور یہود و نصارہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم پہ جو بار بار حملے ہیں جہاد کے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیمات میں پہلی تعلیم یہ ہے کہ جہاد ہے ہی کوئی نہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ وہ لانچڈ ہیں، وہ وہاں سے آتی ہیں، ورنہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تو بڑا پختہ وعدہ لیا ہے قتال کا، جہاد کا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ کون پورا کرتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى، یہ ایک انٹروگیٹو اور تعجب کا سینس ہے، واو کا معنی اور من، کون ہے؟ اوفا، جو زیادہ وفا کرنے والا ہے، بِعَهْدِهِ، اپنے وعدے میں، من اللہ، اللہ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا اللہ فرما رہے محبوب بشارت دے دیں ان کو، فَاسْتَبْشِرُوا، فا کا معنی پس، استبشروا، خوشیاں مناؤ، بشارتیں مناؤ، بِبَيْعِكُمْ، اپنی اس خرید و فروخت پہ، الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس پر جس پر سودا کیا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں مل گئی ہے۔ یہ جو پہلا بے ہے یہ بطور نون استعمال ہوا ہے، اور با یا تم یہ بطور ایک ورب استعمال ہوا ہے۔ محبوب ان کو بشارت عطا فرما دیں کہ یہ خوشیاں منائیں اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، واو کا معنی اور، ذالکہ، یہی وہ بے ہے، هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو ایک بہت بڑی فیروز مندی اور بہت بڑی کامیابی والی بے ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی تعریف اور اللہ کے بارگاہ میں سر جھکانے والے لوگوں کی اپریسیشن کا سلسلہ اگلی آیات میں بھی جاری ہے۔ اگلی آیت میں کوئی ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اسماء ہیں اور ناؤنز ہیں۔ التائبون والعابدون والحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، تمام کے تمام ناؤنز ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد اور ثنا کرنے والے، السائحون، اس سے مراد ہے مفہوماً روزہ دار، الرائکون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، نیکی کا حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون عن المنکر، واو کا معنی اور، الناہون، روکنے والے، عن المنکر، برائی سے، منکر نہیں ہے بلکہ منکر ہے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، واو کا معنی اور، الحافظون، حفاظ کرنے والے، نگہبانی کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکامات کی۔ محبوب یہ وہ ہیں کہ بشر المومنین، یہ مومنین ہے، اور محبوب ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب مومنین کے لیے دو آیات مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد، جیسے ایک بندے کا جلال دوبارہ لوٹ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا رخ دوبارہ مشرکین کی طرف مڑا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اب یہ مشرکین کی مذمت میں اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی، ما نہیں ہے، کانا یکونو کا معنی ہے ہونا، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، والذین آمنوا، واو کا معنی اور، الذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات اور مومنین کے لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، ان کا معنی کہ یستغفروا، وہ مغفرت طلب کریں، للمشرکین،
مشرکین کے لیے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، یہ ایک ایمان کا بہت بڑا معیار ہے جو شاید آج مسلمانوں کے ایمان سے وہ بات اتنی پختگی میں شامل نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگرچہ، کانو وہ ہوں یعنی مشرکین، اولی قربا قریبی رشتہ دار، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، یعنی تعلق کی بنیاد پھر کیا ہو؟ صرف اللہ اور اس کا رسول۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ تمہارا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہم ان کے لیے واضح ہو گیا ہے، انہم اصحاب الجحیم کہ یہ مشرکین کون ہیں؟ اصحاب الجحیم، یہ دوزخی لوگ ہیں، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے، اللہ نے واضح فرما دی ہے، تو پھر مومنین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا اور یہ بڑا ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے آج بھی امت کے مختلف فرقوں کے درمیان اپنے اپنے سیکٹ کے اعتبار سے، کہ حضور کے والدین جو ہے وہ کیا ایمان کی حالت میں تھے یا ایمان کی حالت میں نہیں تھے، اور حضرت ابو طالب کیا ایمان کی حالت میں تھے یا نہیں تھے۔ ایک تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، کیونکہ قرآن میں مذمت ہے حضرت ابراہیم کے باپ کی۔ اب ان تینوں مسائل کی ڈیٹیل میں جانا یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا اجتماعی عقیدہ 14 صدیوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت ایمان میں تھے، اور وہ اس پیریڈ میں تشریف لائے جب کسی نبی کی بظاہر نبوت نہیں تھی، کیونکہ حضور سے پہلے کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد حضور تشریف لائے، تو حضور کے والدین کا وصال حضور کی اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی حضور پیدا نہیں ہوئے تو جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور پیدا ہو گئے تو 5ویں 6 سال حضرت فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ آپ دنیا سے تشریف لے گئیں، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہے۔ لہٰذا یہ وہ دور ہے جس کو دور فطرت کہا جاتا ہے۔ دور فطرت کے لوگوں کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جو کسی نبی کا زمانہ نہ دیکھیں لیکن ان سے کفر ثابت نہ ہو تو ان کو موحد کہا جائے گا، اور موحد کے لیے اللہ نے ایمان کا حکم رکھا ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں اس جملے کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کوئی بندہ جو 2 نبیوں کے زمانے کے درمیان میں آئے، جو نہ پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ پائے اور نہ دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ پائے، اور اس سے شرک اور کفر بھی ثابت نہ ہو، تو وہ بندہ موحد کہلاتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ شرک اور کفر ثابت نہ ہو۔ تو جو حضرت آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ، تو آمنہ امن اور ایمان سے نکلا ہے، اور باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ پتہ یہ چلا کہ نام ہی بتلا رہے ہیں کہ ان کا کفر اور شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک اور بہت بڑی بات لکھی ہے، اور اسلام اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ مردے زندہ فرماتا تھا، اور یہ کرامات بھی ہیں بزرگوں کی اور اللہ کے نبیوں کے معجزے بھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے حضور کے والدین کے ایمان کی حالت میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے صوفیاء کا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر اپنے والدین کو قبر کے اندر زندہ فرمایا، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اللہ نے دوبارہ ان کے اوپر موت طاری فرمائی۔ تو مردوں کا زندہ ہونا بے عین ہی قرآن سے ثابت ہے، حدیث علیہ السلام سے، اور باقی بہت سارے تذکروں میں یہ بات ملتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ کیا آزر تھے یا تارخ تھے؟ قرآن نے جس کو والد کہا ہے وہ آزر ہے، اور آزر وہ ہے جو بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، لیکن اہل سنت کا جو ایک ٹریڈیشنلی اور روایتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آزر کو اب کہا گیا ہے، تو اب عربی لغت میں صرف باپ کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ چاچے اور تائی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کے اوپر قرآن کی آیات خود بھی شاہد ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو آپ کے بیٹوں نے کہا نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، آگے آپ کے چچا کا بھی ذکر ہے، باپ کا بھی ذکر ہے، اور فور فادرز کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا ایک آخری بات پھر یہ ہے کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں بنتا کہ کسی کے والدین کے ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ ہم یہاں بیٹھ کر کریں۔ ہمارے لیے وہ احکامات ہیں جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہیں کہ تم ان کو فالو کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جناب ابراہیم کے لیے جو ان کے والد کے استغفار کی ممانعت ہے، اہل سنت کے روایتی مکتبہ فکر میں اس سے مراد بھی ان کے چچا ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ وما كان استغفار کی چونکہ ممانعت ہے پچھلی آیت میں، وما كان واو کا معنی، اور ما كان نہیں تھی استغفار طلب کرنا ابراہیم خلیل اللہ کی لے ابی ہے اپنے چچا کے لیے، عرفی باپ کے لیے، الا ام موعدۃ سوائے اس کے کہ ایک وعدہ تھا، وعدہا ایاہ جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ میں ایفیلیشن ذکر کر چکا ہوں، ہر مشکل میں حضور کا ساتھ کس نے دیا؟ جناب ابو طالب نے، اور ہر مشکل میں جناب ابراہیم کا ساتھ کس نے دیا؟ ان کے چچا نے۔ لیکن دونوں کا پیشہ اور دونوں کے معاملات وہ ہیں کہ جن سے انکاری نہیں ہے، جن کے ساتھ اتنی ایفیلیشن ہو ان کے لیے یقیناً استغفار اور دعا کی بات کرنا یہ ایک انسانی فطرت کے اندر رکھا ہے، کیونکہ حضور کی حالت بھی وہی تھی، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی حالت بھی وہی تھی۔ اور پھر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، عرفی چچا کے لیے، آزر کے لیے ہو یا تارخ کے لیے ہو، وہ پھر کیسا تھا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کا استغفار نہیں تھا لے ابی ہے اپنے باپ کے لیے، الا ام موعدۃ سوائے ایک وعدے کے، وعدہا ایاہ جو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کی ہدایت کے لیے دعا کر دی جائے اور وہ ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن اللہ نے جب منع فرما دیا پھر اس دعا سے بھی رک گئے۔ فلما تبین لہ، فا کا معنی پس، لما جب، تبین واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، لہو ان کے لیے، انہو عدو للہ، انہو کہ بے شک وہ، عدو للہ اللہ کے دشمن ہے، تو تبرأ منہ تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، آپ اس نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان کا معنی بے شک ابراہیم جناب ابراہیم لأواہ بڑے ہی نرم دل تھے، اور حلیم بڑے ہی بردبار تھے۔ یہاں لوگ حلیم کو حلیم کہنے میں جھجکتے ہیں، تو وہ حلیم کو دلیم کہہ دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اس کو حلیم نہیں کہا جاتا، شاید وہ عرفاً نام ایسا بن گیا ہے، تو حلیم کا لغوی معنی ہے بردبار ہونا۔ اب ایک اور یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ ان آیات کے نزول سے پہلے اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو مشرک تھے اور کافر تھے، ان کو اپنی پڑ گئی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو اتنی دعائیں کر دی ہیں اور اللہ نے ممانعت فرمائی ہوئی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو ایک نسل حضور کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئی تھی اور بڑے بڑے صحابہ بنے تھے، ان کے والدین تو اسی کیفیت میں تھے کہ جس کیفیت میں مشرکین اور کفار کہلاتے ہیں۔ بہت تھوڑے تھے جو موحد تھے، ورنہ کفر اور شرک 400 سالوں میں 570 سال حضرت عیسیٰ کے بعد وہ بڑی دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اب جب ان کو اپنی پڑی تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آنے والے معاملات میں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ واو کا معنی اور ما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور لیُضِلَّ کہ وہ گمراہ کرے، قوماً کسی بھی قوم کو، بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ جب اس نے اس کو ہدایت دے دی ہو، یعنی تمہارا ایمان کی حالت میں کسی مشرک کافر کے لیے دعا کرنا جو ہو چکا ہے، وہ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ گمراہ کر دے، لہذا وہ تھا جب پہلے تھا وہ ہو چکا، اب بعد میں نہ ہو۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ یہاں تک کہ یبین واضح فرما دے لہم ان کے لیے، ما یتقون جن چیزوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں یا جن چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، انا کا معنی بے شک اللہ تبارک و تعالی بکل شیء
ہر چیز کے لیے علیم علم رکھنے والا ہے۔ ایک 116 نمبر آیت پڑھیں گے تو ایک نیا موضوع ہماری اگلی آیات میں شروع ہوگا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہیاں، والارض، اور زمین کی بادشاہیاں، یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔ اب 116 نمبر آیت مبارکہ تک ہمارا یہ مفہوم گزرا۔ اب اس کے بعد وہ آیات آ گئی الحمدللہ کہ جن کے بارے میں یہ باقاعدہ سورہ توبہ کہلائی۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور چند صحابہ اور تھے، جن میں 3 بڑے بڑے پرومیننٹ صحابہ تھے کہ جو نہیں گئے۔ منافقین بھی نہیں گئے، مذمت ہو گئی۔ بڑے بڑے صحابہ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے، جن میں سے 3 کے میں نے نام لے لیے۔ ان کا بیان کل اپنی مخصوص کیفیت میں ہوگا، اور صحیح مسلم کی بہت بڑی حدیث مبارکہ ان کی توبہ کے ذکر کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ زندگی دی تو کل ہم اس واقعے کو پڑھیں گے جو غزوہ تبوک میں صحابہ اپنے کمال ایمان کے باوجود بھی نہیں جا سکے تھے، اور پھر ان کی ممانعت آ گئی، گفتگو کی، بیویوں کے قریب نہیں جا سکے، پھر اللہ نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔